خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ویسے تو نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تو تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، تو بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھیں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے، وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے، اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے،
وہ تجھے کھینچ رہا ہے، ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مریض سسک رہا ہے، یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے، یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندان میاں موت نہیں آ رہی۔ کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا، پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا، تو ہمارے لیے کوئی کیلنڈر بنائیے۔ تو حکومت بہت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے سب کو جمع کیا، فرمایا بھائی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ سب نے کہا بالکل صحیح ہے، تو فرمایا کہاں سے شروع کرے؟ تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کرے، ولادت نبی سے شروع کرے۔ ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کرے، ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کرے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ہجرت سے شروع کریں، کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا، آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی، اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں گے۔ تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر، 27 سفر، تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے، اور سال شروع کریں گے محرم سے، کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی۔
اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے. تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا اور اس کی